ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو اپنے ہاتھ کو آگ کے اس شعلے کے اوپر تقریباً 1 منٹ تک اس کے اوپر رکھے، یعنی صرف 60 سیکنڈ تک اس کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے آگ کا شعلہ جلا کر؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو ایسا کام کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ تیار ہو جائے کہ آگ جلا کر اس کے اوپر ہاتھ کو 1 منٹ کے لیے رکھے۔ آگ سے بندہ ہاتھ جلتا ہے، بھائی درد ہوتا ہے بہت زیادہ۔ آگ کے ساتھ جلنا یہ بہت ہی زیادہ دردناک معاملہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا ایک چھوٹا سا شعلہ ہے، یہ لائٹر کی آگ یا پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ماچس کی تیلی کی آگ، اس کو جلا کر ہم اس کے اوپر 1 منٹ تک بھی ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ ہاتھ جلتا ہے، درد ہوتا ہے، اس آگ کی تپش اتنی زیادہ ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کبھی سوچا ہے کہ اس آگ کے متعلق کیا ہوگا، اس سے بچنے کے لیے ہم اس دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کائنات کے رب نے فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، کہ وہ جہنم بڑے بڑے محلوں کی طرح وہ بڑے بڑے شعلے چھوڑ رہی ہوگی، جیسے معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ بڑے بڑے سرخ اونٹ ہیں، یعنی بڑے بڑے سرخ اونٹوں جتنے، بڑے بڑے محلوں جتنے شعلے جو جہنم کی آگ چھوڑ رہی ہوگی۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم اس دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کوئی بھی بچہ جلتے ہوئے ہیٹر کی طرف چلا جائے، جلتے ہوئے چولہے کی طرف چلا جائے، ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، جلدی سے اس کو وہاں سے اٹھا کر پیچھے کھینچتے ہیں۔ یہی بچہ بڑا ہو کر بے حیائی کے، فحاشی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش ہم نہیں کرتے، اس کو واپس نہیں بلاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے ہم جو ہے وہ بڑے ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ کوئی ہمارا بچہ، ہمارا کوئی بڑا، کوئی عورت گھر کی، وہ گھر دنیا کی جو آگ ہے نا اس آگ سے نہ جل جائے، حالانکہ یہ آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں بہت ٹھنڈی ہے، اتنی گرم ہے یہ دنیا کی آگ کہ یہ لوہے کو پگھلا سکتی ہے، لیکن پھر بھی آخرت کے مقابلے میں یہ سمجھیے کہ بہت ٹھنڈی ہے۔ آخرت کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ گرم ہے، اور وہ جو جہنم کی آگ ہے اس کے اندر جب مجرموں کو پھینکا جائے گا تو وہاں پہ لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر ایک تو مدتوں رہنا پڑے گا، نامعلوم وقت تک اس کے اندر رہنا پڑے گا، اور اس کے اندر ٹھنڈک نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا اور ٹھنڈک کا احساس بھی اس کے اندر نہیں ہوگا۔ ہر وقت جلتے رہنے کی جو درد ہوتا ہے نا وہ انسان کو ہوتا رہے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ فرماتے جب ایک چمڑا جل جائے گا تو اس کی جگہ پہ دوسرا چمڑا چڑھا دیا جائے گا تاکہ عذاب کے اندر کوئی کمی نہ آنی پائے، عذاب برقرار رہے۔ تو اس آگ سے بچنے کے لیے اس دنیا کے اندر محنت کرنی تھی ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا تھا، اپنے دوست احباب کو بھی بچانا تھا، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو بھی بچانا تھا اس جہنم کی آگ سے، لیکن ہم نہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ہم دوسروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کامیابی اصل اللہ نے کیا بتائی ہے دنیا قرآن کے اندر کہ انسان کامیاب کب ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا تو وہ انسان اصل میں کامیاب ہوگا۔ تو کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جلنے سے بچا لیں، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، اور وہ جہنم کی آگ اس کے اندر گناہگاروں کو بھی ڈالا جائے گا، صرف وہ کافروں اور منافقوں کے لیے نہیں ہے بلکہ گناہگاروں کو بھی اس جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، رب العالمین جب جہنمیوں کا اور جنتیوں کا آپس میں مکالمے کا ذکر کرتے ہیں، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین،
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ تو یہ جو جنتی ہیں جنمیوں سے سوال کریں گے کہ آپ کو کس چیز نے جہنم کے اندر ڈالا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور ہم جو ہے نا مذاق کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاق کیا کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اب نماز پڑھنا کس کا کام ہے، مسلمان کا یا کافر کا؟ یہ مسلمان ہے نا، کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے، اور دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے، آخرت کا یقین نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی تیاری نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ تو اس جہنم سے بچنے کے لیے ہماری زندگی کے اندر کتنی دوڑ ہے۔ ہم صبح جب اٹھتے ہیں رات کے سونے تک ہم کتنی بار اس جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، کتنی بار جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر یہ خوف آتا ہے کہ کہیں ہم جہنم کا بالن نہ بن جائیں، کتنی بار ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں یہ خوف آتا ہے کہ کہیں اولاد جہنم کا بالن نہ بن جائے۔ دنیا کے اندر ان کی دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، ان کے لیے کتنا ہم دوڑتے ہیں، ان کے جو جسمانی آرام ہے اور راحت ہے اس کے لیے ہم کتنی دوڑ لگاتے ہیں، لیکن ان کی جو روحانی سکون کا باعث بننے والی چیزیں ہیں، ہم نے کب اپنے بچوں کو وہ چیزیں لا کر دی ہیں؟ ہم نے کب اپنے بچے کو اللہ کی پہچان کرائی ہے؟ قرآن سکھانے کے لیے ہم نے اپنے بچے کو کب کوشش کی ہے کہ میرا بچہ قرآن سے دور نہ ہو جائے، اللہ کی پہچان سے دور نہ ہو جائے، اس کے اندر جو ہے نا عبادت کی عادت پیدا ہو جائے، یہ بے حیائی کے کاموں سے دور رہے، یہ پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے۔ اس کے لیے ہم نے کتنی کوششیں کی ہیں۔ ہم باقی تو سارے معاملات کے اندر کوششیں کرتے ہیں، یہ کرکٹر بن جائے، یہ جو ہے اچھا انجینئر بن جائے، اچھا ڈاکٹر بن جائے، لیکن اچھا متقی اور پرہیزگار بن جائے، کبھی ہم نے کیا اس کی کوشش کی ہے؟ یہ قیامت والے دن صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ کھڑا ہو، کیا ہم نے کبھی اس کی کوشش کی ہے؟ اس بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہے؟ تو یہ دنیا کی زندگی اپنی جہاں تک اصلاح کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ ساتھ جو ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، ارد گرد رہنے والے ہزاروں لوگ جو بے عملی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ میں لانا، ان کا تعلق بھی اللہ سے جوڑنا، اللہ رب العالمین سے ان کا رابطہ کروانا، اور ان کو بھولے ہوئے سبق یاد کروانا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر دنیا سے جب ہم چلے جائیں گے نا تو پھر اس وقت ہم افسوس بھی کریں گے تو اس وقت کا افسوس کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے، پہلے کی اگر غفلت کی زندگی گزری ہے تو ابھی توبہ ہو جائے گی، اور پھر سے اپنی ہم اصلاح کر پائیں گے اور دوسروں کی اصلاح بھی کر پائیں گے۔ لیکن جب موت سامنے نظر آ گئی تو پھر توبہ کرنا بھی چاہیں گے نا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ کے دربار میں حسرت بھی ہوگی، لیکن اس حسرت کا، اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر اس معاملے کے اندر سوچ لینا چاہیے۔